الحمد لله الذي اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بات کر رہے تھے اسلام کی بنیادی چیزوں کے بارے میں. تو آج ہم بات کریں گے قرآن کی آیت ہم نے تلاوت سورہ بقرہ کی دوسرے پاری سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. فاذکرونی آپ میرا ذکر کرو. فاذکرونی میرا ذکر کرو. میرا ذکر کرو. مجھے یاد کرو. مجھے یاد رکھو. وَذْكُرُكُمْ میں آپ کو یاد رکھوں. اگر آپ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے آپ یاد رکھو. اذکرونی مجھے یاد رکھو. وَذْكُرُكُمْ میں آپ کو یاد رکھوں. وَاشْكُرُوا لِي اور میرا شکر کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ اور میری ناشکری. یہ فرمائے. تو اس آیت میں ذکر کے بارے میں کہا. تو اس ذکر کے بارے میں بات کریں. اسلام کی ایک بنیادی تعلیم اسلام کی ایک بنیادی تعلیم ذکر کے معنی یاد کے. ذکر کے معنی یعنی خدا کو یاد کر. خدا کو بھولنے کی حالت کا نام غفلت. خدا کو بولنے کی حالت کا نام غفلت ہے اور خدا کو یاد رکھنے کی حالت کا نام ذکر. خدا کو یاد رکھنے کی حالت کا نام ذکر. یہ ذکر ایک فطری حقیقت ہے. انسان ہر لمحہ ان چیزوں کا تجربہ کرتا ہے جن کا تعلق ڈائریکٹلی خدا سے براہ راست خدا سے. وہ سورج اور چاند دریا اور پہاڑ ہوا اور پانی کو دیکھتا ہے جو سب کی سب خدا کی پیدا کی ہوئی ہے. اسی طرح تمام مخلوقات جو انسان کے سامنے آتی ہیں وہ سب اس کو خدا کی یاد دلاتے. زمین سے لے کر آسمان تک جو چیزیں ہیں وہ سب خدا کے جمال و کمال کے مظاہر. وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کی ہستی کا تعارف. یعنی جیسے آپ دیکھتے ہو کہ جس راستے پر گوبر ہوتا ہے تو اس گوبر کی وجہ سے ہمیں سمجھ آتا ہے یہاں پیروں کے نشان جہاں پہ ہوتے ہیں تو ان نشانوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں سے کوئی نکلا. اسی طریقے سے جب ہم اس کائنات پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم یہاں پہ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں, مختلف بنی ہوئی چیزیں دیکھتے ہیں, مخلوقات دیکھتے ہیں. جب ہم مخلوقات دیکھتے ہیں تو پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مخلوقات کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے جیسے ایک پینٹنگ ہے. اگر ہم پینٹنگ کو دیکھتے ہیں تو اس سے ضرور اسے ثابت ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پینٹنگ بنانے والا. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے پینٹنگ ہے لیکن بنانے والا ہو سکتا ہے نہیں. اسی طریقے سے یہ کائنات ایک خوبصورت ڈیزائن ہے, انٹلیکچوئل ڈیزائن, انٹیلیجنٹ ڈیزائن. یہ کائنات ایک ذہین ڈیزائن, خوبصورت ڈیزائن. اب جب ڈیزائن موجود ہے then there is a designer, then there is a design.
اگر ڈیزائن موجود ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ڈیزائنر تو ہے، تو ڈیزائن کو دیکھنے سے ہمیں ڈیزائنر یاد آتا ہے۔ یہ کائنات ایک ڈیزائن ہے، ایک مخلوق ہے، ایک کریشن ہے۔ When there is a creation then there is a creator۔ اگر مخلوق ہے تو خالق بھی ہے ضرور۔ مخلوق خالق کے بغیر ممکن۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب جب ہم مخلوق کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کائنات کا کریٹر خالق ماننا پڑتا ہے، اور خالق یاد آتا ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں جب کوئی کسی کو کوئی دادا یا نانا نانی کوئی بزرگ گزر جاتا ہے، کوئی رشتہ دار گزر جاتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، تو انتقال کے بعد جب اس شخص جس کا انتقال ہو گیا، اس شخص کا اگر گھر میں کوئی چیز ہمیں نظر آتا ہے تو اس چیز کو دیکھنے کی وجہ سے ہمیں کون یاد آتا ہے؟ وہ شخص جو گزر گیا۔ اسی طریقے سے یہ کائنات جو ہے، یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، ہر چیز، سورج، چاند، تارے، ستارے، سیارے، یہ سارے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ بنانے والا یاد آتا ہے، جو ان کا بنانے والا ہے، کریٹر خالق یاد آتا ہے۔ سمجھا؟ یہ ہے، اور یہی یاد آنا، یہی ذکر اللہ کو یاد رکھنا۔ اور جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو یہ کائنات ہمیں ایک مکمل انٹروڈکشن دیتی ہے اس ذات کی جس نے اس کائنات کو بنایا۔ جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو یہ کائنات ہمیں ایک مکمل اور پرفیکٹ انٹروڈکشن اس ذات کے بارے میں دے رہی ہے جس ذات نے یہ کائنات۔ جیسے ایک پینٹنگ ہے، ایک ڈرائنگ ہے، پینٹنگ ہے۔ جب ہم ایک ڈرائنگ کو دیکھتے ہیں، اگر ڈرائنگ زبردست ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، تو ہم کس کی تعریف کرتے ہیں؟ ڈرائنگ بنانے والے، ڈرائنگ بنانے والے۔ جتنی ڈرائنگ زیادہ خوبصورت اتنے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، بنانے والے۔ اسی طریقے سے جتنا یہ ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، ہمیں حیرانگی ہوتی ہے اس کائنات کو دیکھنے کی بات۔ ہم اس کائنات سے دنگ ہو جاتے ہیں۔ اس کائنات کو دیکھنے کے بعد ہم دنگ میں حیران و پریشان ہو۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اتنی خوبصورت یہ کائنات، خوبصورت کائنات کے بعد ہمیں یاد آتا ہے اللہ کتنا خوبصورت جس نے خوبصورت یہ زبردست ذہین انسان جس نے بنایا، پھر ہمیں یاد آتا ہے وہ جس نے یہ ذہین انسان بنایا وہ کتنا ذہین، یہ لامحدود یہ کائنات اتنی بڑی کائنات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس سے معلوم پڑتا ہے وہ اللہ کتنا طاقتور ہوگا جس نے اتنی بڑی کائنات، ماؤں کا بچوں پر رحم کرنا۔ جب ہم ماؤں کا رحم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں یاد آتا ہے وہ اللہ کتنا رحیم ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو مطلب یہ ہوا یہ ساری کائنات کی چیزیں دیکھ کر ہمیں پوری انٹروڈکشن، پورا تعارف ملتا ہے اس ذات۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہے ذکر ہے، یعنی ذکر یہی ہے کائنات کی ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آنا جس نے ان کو بنایا۔ اس طرح جس دنیا میں انسان رہتا ہے اور جن چیزوں کے درمیان وہ صبح و شام گزارتا ہے وہ ہر لمحہ اس کو خدا کی طرف متوجہ کر۔
کیا کائنات کی ان چیزوں کو دیکھ کر اسے رب یاد آتا، خدا یاد آتا، یہ چیزیں اسے خدا کی طرف متوجہ کر، ان چیزوں سے متاثر ہو کر اس کے دل و دماغ میں ہر لمحہ ربانی کیفیات پیدا ہو، انہی کیفیات کی لفظی اظہار کا نام ذکر ہے۔ پھر یہی جو یعنی دل و دماغ میں اللہ کو یاد آیا، اللہ دل و دماغ میں یاد آنا، پھر اسی کا اظہار ہوتا ہے زبان سے، پھر ہم زبان سے اس کا تذکرہ کرتے، اس کا ذکر کرتے، اس کی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن اصل میں یہ ذکر جو ہے اس کا اصل مقام دل و دماغ ہے، پھر وہاں سے نکل کر زبان کی آتی ہے، جسم کے اعضاء یعنی ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ زبان کا کم تر استعمال ہے۔ اگر کہیں گے ذکر صرف زبان سے زبان سے کہنا، جسم کے اعضاء سے اس کا اظہار کرنا، یہ تو اس کا ایکسپریشن ہے۔ اصل مقام، اصل حقیقت اس کی حالت ہے، اس کی جگہ ہے۔ سمجھ میں ذکر یہ نہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہے، لیکن دوسری طرف رشوت کھائے، دوسری طرف چوری کرے۔ یہ ذکر اصل میں ہر لمحہ، جب بھی آپ، جہاں بھی آپ ہو، جہاں بھی آپ، جو کام بھی آپ کر رہے ہیں، وہ کام کرتے وقت آپ کو ہر لمحہ اللہ یاد، جب وہ یاد ہوگا پھر کیا کرو گے؟ پھر آپ اسی کی اطاعت کرو گے، اسی کے احکاموں کے مطابق زندگی گزارو، چاہے کسی بھی حالت میں، چاہے وہ دن کے روشن دن میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، اکیلے ہو، جنگل میں ہو، یا جہاں بھی آپ ہو، ہمیشہ ہر جگہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں موجود ہیں۔ جب اللہ کی بنائی ہوئی یہ چیزیں موجود ہیں تو اللہ یاد آئے، اسی اللہ کو ذہن میں تازہ رکھنا، اسی یاد کو ذہن میں تازہ رکھنا، اس کی وجہ سے پھر زبان پر بھی اس کا تذکرہ آئے گا، پھر جسم کے اعضاء بھی اسی کی اطاعت کے مطابق اعمال کریں، ہاتھ اسی کی فرمانبرداری میں کام کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، کان، آنکھیں، ٹانگیں، یہ سب یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح انسان اپنی زندگی میں بار بار خدا سے تعلق کا تجربہ کرتا ہے، وہ اپنے وجود پر غور کرتا ہے تو اس کا دل اس احساس سے بھر جاتا ہے کہ خدا نے اس کو احسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا اور ہر قسم کی اعلیٰ صلاحیتیں وافر مقدار میں اسے یہ احساسات اس کی زبان پر مختلف انداز میں آتے رہتے، یہ بھی ذکر سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب اپنے آپ پر انسان غور کرے گا کتنا خوبصورت، کتنی صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ، تو اس سے انسان کے کیا انسان کو اللہ تعالیٰ بار بار یاد آئے۔ جب یہی احساس اللہ تعالیٰ کا احساس یعنی دل و دماغ میں ہوگا، پھر اسی کا اظہار زبان پہ بھی آئے گا، اور یہ زبان پر آنا یہ بھی ایک ذکر۔ اسی طرح انسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں طرح طرح کے اتار چڑھاؤ پیش آتے، اسی طرح انسان کو اپنی روزمرہ زندگی ڈیلی لائف میں بھی انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے اپز اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، وہ مختلف قسم کے خوشگوار اور ناخوشگوار تجربات سے گزرتا رہتا ہے، اس کو اچھے لمحات بھی میسر ہوتے اور ناخوشگوار لمحات، ان تجربات کے دوران بار بار وہ خدا کی طرف متوجہ، جب اس سے تکلیف ہوتی، بیماری تو اسے خدا یاد، جب اسے کوئی چیز ملتی ہے اسے خدا یاد،
تو چاہے اچھی حالت ہو یا ناخوشگوار حالت ہو، ہر حالت میں خدا اس کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، بار بار وہ مختلف الفاظ میں خدا کو یاد. اسی طرح روزمرہ کی عبادتوں کے درمیان وہ مختلف کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. یہ کلمات کبھی قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوتے ہیں اور کبھی خدا کی خدائی کے اعتراف میں بے ساختہ طور پر اس کی زبان سے جاری. یہ سب خدا کا ذکر، یہ سب خدا کا. یہ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے ذکر، صرف لپ سروس نہیں ہے. ہونٹوں سے کچھ، زبان سے کچھ الفاظ بولے جائے بس یہ نہیں. جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کا شعور، اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے. زبان سے جو کچھ ہم ذکر کرتے ہیں اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے. دل کے شعور کے ساتھ وہ ادا کرنا، دل و دماغ کے شعور کے ساتھ وہ ادا. یوں ہی الفاظ دہرانے سے یہ تھی حقیقت یعنی ذکر کی. انشاءاللہ الرحمن کبھی کسی اور مقام پر ذکر کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ. ذکر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ذکر کیسے کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.